بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اگر وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے اپنے چھٹکارے کے لیے زمین بھر اتنا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا اتنا پیسہ لے آئیں گے جتنا زمین بھر ہوگا، ومثلہ معہ خالی ایک زمین کا نہیں بلکہ اور ایک زمین کا، دو زمینوں اتنا پیسہ لے آ کے بھی کیا ہے اللہ کے سامنے رکھ دیں فدیے کے طور پر، تو اللہ کہتا ہے لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم، اللہ تبارک و تعالی یہ فدیہ ہرگز بھی قیامت کے دن قبول نہیں کرے گا۔ بعض لوگوں نے کیا کیا، شریعت اسلامیہ کے قوانین پر رحم کھانا شروع کر دیا، کر کے کیا کیے، ان آیتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا کہ دیکھو یہ اصل میں ایسا نہیں ہے، آج ہم کیسے اس کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، نہیں، اللہ کہتا ہے نکالا من اللہ، یہ سب اللہ نے اس واسطے رکھا ہے کہ یہ دراصل کیا ہے، عبرت ناک ہونے کے واسطے، گویا کہ اس میں زندگی ہے، ایک کا ہاتھ کاٹو گے سووں لوگ چوری کرنے سے رک جائیں گے، سووں لوگ جان اور مال محفوظ ہو جائے گی، لیکن تم ایک کو سوچو گے پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، امن سکون غارت ہو جائے گا۔ تو اسی بات سے جہاں یہ سزائیں نافذ ہیں وہاں پر کیا ہے، جرائم کی شرح سب سے کم ہے۔ خالی کیا ہے معاملہ شرک اور توحید کا نہیں ہے، ایک آگے بڑھ کر وہ بھی ہے کہ شریعت مطہرہ کی پیروی بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس قرآن اور حدیث سامنے ہے اور آپ اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں، باوجود آپ اپنے خواہش سے نہیں کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اٹھا کے پھینکتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ایسے ہی لوگ تو کافر ہیں۔ اللہ کے قانون کے مطابق تم نہیں چلو گے، اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرو گے، تو وہی لوگ کافر ہیں، وہی لوگ ظالم ہیں، وہی لوگ فاسق ہیں۔ اب دراصل ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کون ہیں، ہم کس میں ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے پوری پیروی، ہمارے پاس تو قانون ہے ہی نہیں، نہ ہم نے قانون کے لیے کوئی تیاری کی ہے۔ اچھا بھائی پورا حکومت تو قانون نہیں ہے، لیکن تمہارے اپنے انفس اپنے ذاتوں پر تو تم قانون عائد کر سکتے ہو نا، تو اس میں کتنا کیا؟ اس میں بھی نہیں کیا۔ اپنے بیوی بچوں پر تو قانون نافذ کر سکتے ہو نا، کیا؟ نہیں کیا نا۔ تو پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یا تو تم ظالم ہو، یا تو تم فاسق ہو، یا تو تم کافر ہو۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور تلاش کرو وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں پر بہت بڑا مغالطہ جو ہے نا ہمارے واسطے وہ ہے وسیلہ۔ اس آیت کے پس منظر میں بعض بدبختوں نے کیا کیا، دیکھو اللہ نے وسیلہ تلاش کرو بولا تو ہم کیا کریں گے، اولیاء اللہ سے مانگیں گے، وسیلہ تلاش کریں گے۔ حالانکہ اصل میں کئی ایسے الفاظ ہیں جس کے معنی اردو میں ایک ہیں، عربی میں ایک ہے، جس کے معنی اردو میں ایک ہیں، عربی میں دوسرے ہیں۔ ہماری جہالت کی انتہا یہ ہے کہ ہم نے کیا کر دیا، عربی کا لفظ لے لیا اور معنی ہمارے اردو کا ہم نے سمجھ لیا۔ دیکھیے ذلیل بولتے ہیں، اردو میں ذلیل ہونے کا مطلب کیا ہے، کمینہ۔ کمینہ جو ہوتا ہے نا جی، اسے ہم کیا بولتے ہیں، ذلیل ریتو بولتے ہیں۔ لیکن عربی میں یہی لفظ ذلیل استعمال ہوتا ہے کس کے لیے، کمزور ہونے کے لیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، دیکھو اس وقت یاد کرو جب بدر کے میدان میں تم کیا تھے، کمزور تھے۔ نعوذ باللہ کوئی یہ ترجمہ کرے گا کہ صحابہ کو ذلیل تھے، تمہارا ایمان لگ کے لالے پڑ جائیں گے، تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ تو اردو میں جب ذلیل کہیں گے تو مطلب ہے وہ کمینہ پن، لیکن عربی میں ذلیل کا معنی کیا ہے، کمزور ہیں، کمزوری کو اللہ ذلیل کہتا ہے۔ تو ویسے ہی یہاں پر وسیلہ اردو میں تو کیا ہے، واسطہ تلاش کرنے کو استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں وسیلے کا معنی ہوتا ہے قربت اختیار کرنا، قریب ہونا۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہاں کا ٹکڑا لیا اور اردو میں ترجمہ کر دیا اور کہنے لگے کہ دیکھو اللہ بولتا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، ہم اولیاء اللہ سے مانگتے ہیں، بلکہ اللہ یہاں کہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کو تلاش کرو۔ اللہ کے قریب تم کیسے ہوگے، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرو تو اللہ کے قریب ہوگے۔ تو عبادتوں کو کر کر اللہ کے قریب ہو جاؤ، یہ ہے ترجمہ اس کا۔
جس میں انہوں نے کیا کیا کہ لفظ وسیلے کو لے آ کے فٹ کر دیا اور اس میں ان کی دکان چلنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے۔ تو فرمایا کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے اپنے چھٹکارے کے لیے زمین بھر اتنا، ہاں لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اتنا پیسہ لے آئیں گے جتنا زمین بھر ہوگا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، خالی ایک زمین کا نہیں بلکہ اور ایک زمین کا، دو زمینوں اتنا پیسہ لے آ کے بھی کیا ہے اللہ کے سامنے رکھ دیں فدیے کے طور پر، تو اللہ کہتا ہے لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبِلَ مِنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فدیہ ہرگز بھی قیامت کے دن قبول نہیں کرے گا۔ یہ دراصل کیا ہے، اس لحاظ سے ہے جسے ہم کہتے ہیں لا محالہ، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا، پہلے تو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا قیامت میں، پھر بھی ولو بالفرض یہ قیامت میں زمین بھر اتنا سونا لے آئے، ایک زمین بھر اتنا نہیں 2 زمین بھر اتنا سونا بھی لے آ کے رکھ دیں اور اللہ سے کہیں کہ آج ہمیں کیا ہے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دے دو، تو اللہ کہتا ہے ہم قبول نہیں کریں گے۔ پہلے تو یہ ایک ٹکڑا بھی تو ملے گا نہیں، ولو بالفرض ولو بالفرض ولو بالفرض مل بھی جائے تو بھی اللہ بخشنے والا نہیں ہے، معاف کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے کیا ہے وہاں دردناک عذاب ہے۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وہ چاہیں گے کہ کسی نہ کسی طرح آگ سے نکل جائیں لیکن ہرگز نکل نہیں پائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب انہیں ملتا رہے گا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد یا چور عورت اگر یہ لوگ چوری کریں تو ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، اب آ گئی وہ بات جو اوپر آئی، اوپر جو تھا وہ محاربہ تھا اللہ کے رسول کے خلاف یا سلطنت اسلامیہ کے خلاف، یا نہیں تو ڈاکہ یا نہیں تو فساد فی الارض، اس کی سزا کیا ہے، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا انہیں صلیب پر چڑھایا جائے، یا نہیں تو کیا ہے مخالف سمتوں میں ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائے یا ملک بدر کر دیا جائے، اور انفو من الارض۔ لیکن یہ الگ ہے، پرٹیکولر ایک انسان ہے جس نے چوری کر لیا، تو اس کی سزا کیا ہے، کلائی تک ہاتھ کاٹنے کا ہے۔ یہاں پر ہاتھ یہاں تک کا نہیں ہے، ایدیہما کا مطلب ہے یہاں تک کا ہاتھ کاٹا جائے گا اس کو۔ پھر بھی چوری کیا تو پھر یہاں تک کا ہاتھ پھر کاٹ جائے گا، وہ جج پر ہوگا اس وقت۔ تو ایک مرتبہ کی چوری پر تو ایک بار ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر چوری کر کے پکڑا گیا تو اب اس کو کہاں تک کاٹنا ہے، کیا کاٹنا ہے، یہ الگ اصول ہے، لیکن ہاتھ تو دراصل کاٹا جائے گا، اور وہ الگ مسائل ہیں کہ کتنے پر کاٹا جائے گا، کب کاٹا جائے گا، وہ الگ مسائل ہیں، لیکن قانون یہی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو۔ ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اس واسطے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہے، اور نکالا من اللہ یہ عبرت ہے دراصل رب العالمین کی طرف سے، اس میں رحم نہیں کھانا۔ بعض لوگوں نے کیا کیا، شریعت اسلامیہ کے قوانین پر رحم کھانا شروع کر دیا، کر کے کیا کیے، ان آیتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا کہ دیکھو یہ اصل میں ایسا نہیں ہے، آج ہم کیسے اس کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، نہیں، اللہ کہتا ہے نکالا من اللہ، یہ سب اللہ نے اس واسطے رکھا ہے کہ یہ دراصل کیا ہے، عبرت ناک ہونے کے واسطے، گویا کہ اس میں زندگی ہے۔ ایک کا ہاتھ کاٹو گے 100 لوگ چوری کرنے سے رک جائیں گے، 100 لوگ جان اور مال محفوظ ہو جائے گی، لیکن تم ایک کو سوچو گے پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، امن سکون غارت ہو جائے گا۔ تو اسی بات سے جہاں یہ سزائیں نافذ ہیں وہاں پر کیا ہے، جرائم کی شرح سب سے کم ہے۔ آج بھی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یاد رکھیے، آج بھی سعودی عربیہ کے اندر جو قوانین یہاں پر نافذ ہیں، جرائم کی شرح جو ہے نا وہ بہت کم ہے، باوجود اس کے کھلے عام جو کیا ہے امریکہ اور یورپین کنٹریز میں ہے، جہاں پر ہر چیز کھلا ہوا تمہارے لیے ہے، لیکن پھر بھی زنا بالجبر اور چوری ڈاکے کے اتنے کیسز ہیں کہ وہ گن نہیں سکتے، حالانکہ شہری حقوق پورے کے پورے ملتے ہیں، گورنمنٹ ان کو ہر چیز دیتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تعلیم، تربیت، کھانا پینا سب گورنمنٹ دیتی ہے، سب ہونے کے باوجود بھی سب سے زیادہ چوریاں امریکہ میں ہوتی ہیں۔ تو معلوم ہوا اصل معاملہ کیا ہے، یہ قانون رب العالمین کا قانون ہے، اور اس پر چلو گے تو ضرور بھی ضرور امن ملے گا، اس کو چھوڑو گے تو پھر امن نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیجئے
وہاں پر سب سے زیادہ آپ کو ہر چیز کی فراوانی ہونے کے باوجود بھی آج بھی شرح قتل میں سب سے پہلا نمبر امریکہ کا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ قتل امریکہ میں ہوتے ہیں۔ ہاں، حالانکہ ہر چیز ہے، پورا ننگا پن، آزادانہ ننگی عورت بھی اگر شاہراہ پہ جائے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اتنی بے حیائی ہونے کے باوجود بھی، چھوٹ ہونے کے باوجود بھی سب سے زیادہ زنا بالجبر امریکہ میں ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو نا جی کہ پکڑو تو اسے کیا ہے، زیادہ گناہ کرنے کی مہلت ملتی ہے، اس واسطے پکڑو ہی مت، چھوڑ دو تو یہ لوگ گناہ نہیں کریں گے۔ تو جب تم نے چھوڑ دیا نا تب بھی زنا بالجبر ہوتا ہے، وہاں پر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قوانین کے معاملے میں رب نے جو دیا ہے یہی سب سے بہتر ہے، اگر کوئی نافذ کرے گا تو اس کا پھل ضرور اسے دنیا میں بھی ملے گا۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ، رہا وہ شخص جو کیا ہے ظلم کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیا اور اپنی اصلاح کر لی، فان اللہ یتوب علیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی توبہ کو قبول کرے گا، اس پر متوجہ ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی آسمانوں اور زمین کا بادشاہ، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہے عذاب دے دے، جس کو چاہے معاف کر دے، واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غمگین نہ کرے ان لوگوں کی بھاگ دوڑ جو کافر ہوئے ہیں، من الذین قالوا آمنا، لیکن کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دلوں کے اندر یہ لوگ صحیح طور پر مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ وہی منافقین کا کردار جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ومن الذین ہادوا، اور ان لوگوں کا کردار بھی وہی ہے جنہوں نے کہا اپنے آپ کو کہ ہم یہودی ہوئے۔ تو معلوم ہوا یہودی کا لفظ بھی کیا ہے، اللہ نے ان کو نہیں دیا تھا، انہوں اپنے آپ پہ رکھ لیے۔ اسی واسطے اللہ کہتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہہ لیا، ورنہ تو اللہ نے ان کو نام یہودی نہیں رکھا۔ اچھا، یہ لوگ کرتے کیا ہیں، سماعون للکذب، بڑا ہی کان لگا کے سنتے ہیں، لیکن کیا، جھوٹ۔ یہ ہمارے میں بہت ہے، ہاں، مرچی مسالہ لگا کو بولتا بولو، 2 گھنٹے ہی بیٹھ کے سنتا ہوں، بغیر آنکھ چھپکائے سنتا۔ ہاں، ارے بدبخت آ کو قرآن سن رہے کا تو ڈولتا، 5 منٹ میں نیند آئی تھی اسے آرام سے۔ وہی دوسرے باتاں، بیکار کے باتاں، 1 گھنٹہ بھی بات کرتا، آرام سے بیٹھ کے بات کرتا۔ تو یہ ایک فرقہ ان میں سے وہ بھی ہے، سماع، دیکھیے سمع کا مطلب ہے خالی سننا، لیکن سماع یہ دراصل کیا ہے، تاکہ مبالغے کا صیغہ ہو گیا، کثرت سے سننا، غور سے سننا، کان لگا دینا۔ کس پر جی، جھوٹ پر، جھوٹ اس کو کان لگا کے سنتے ہیں یہ۔ اور سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، ان لوگوں کے لیے بھی سنتے ہیں جو آپ کے پاس اے اللہ کے رسول نہیں آتے۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک تو سنتے ہیں، جھوٹ سنتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے تھے، منافقین صرف جاسوسی کی نیت سے اللہ کے رسول کی مجلس میں آتے تھے۔ ان کا کام کیا تھا، غور سے سننا، کیا اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا ایکشن ہو رہا ہے، صحابہ کیا کر رہے ہیں، سب دیکھ لیا۔ اب جاتا ہی نہیں، کس کا نے، اس کے بابا کے پاس، بڑا ہے نا اس کا، وہاں جاتا، کیا بھائی خبر، ایسا بولے انہوں ایسا بولے، اللہ کے رسول کے صحابہ ایسا کرے، پوری نیوز دوسروں کے لیے سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے، کہ انہیں سرغنا ہے نا، انہیں نہیں آ سکتا ڈائریکٹ، ہاں انہیں بیچتا، جا کو مرکز سلام میں دیکھ لے گا جی، ایسا لاک ڈاؤن میں بھی بیٹھیں گے نہیں کہ صاحب جا کو بولیں گے ہمیں، تو انہیں آتا دیکھنے کے واسطے بول کو خالی دیکھ لیتا، اب جا کو پہنچانا انہیں، پھر ذمہ داری اس کی۔ یہ کیریکٹر کا ایک کیا ہے طبقہ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، دوسری قوم کے لیے سنتے جو آپ کے پاس نہیں آتے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور کلمے کو، الفاظ کو وہاں سے بدلا دیتے، تحریف کر دیتے، بعد اس کے کہ وہاں پر وہ جانتے بوجھتے کرتے، یعنی وہاں پر اس کا موقع محل جہاں پر ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کو اتارا ہے، وہاں سے باقاعدہ طور پر نکال کے دوسرا کلمہ فٹ کرتے، یہ سب جانتے بوجھتے کرتے، یعنی تورات میں تحریف کرتے۔ قرآن میں تو نہیں کر سکتے لیکن ترجمے میں آج ہمارے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ ہاں، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا،
ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يريد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. اب یہ جو فرقہ میں نے بتایا تھا نا کہ دوسروں کے لیے سنتے، ان کی ایک اور کیٹیگری تھی، وہ کیا؟ ان کے بڑے خود بھیجتے بعضوں کو، کئی کو بھیجتے چیکنگ کرنے کے لیے. چیکنگ کیا بول کے بھیجتے؟ جا کے ایک سوال کرو اللہ کے رسول سے، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، ہمیں جو دیے ہیں وہ جواب انہوں بھی دیے، مان لو. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا، لیکن وہ جواب نے کوئی دوسرا جواب دیے، فاحذروا، رک جاؤ وہاں سے. یہ ٹیسٹنگ کے واسطے بھی ہمارے پاس ہی بہت آتے ہیں. انہوں کیا بولتے ہیں دیکھنے، خالی ان کے پسند کا بولتے ہیں کہ برابر ہے، ہمیں ہی مان لیتے. نہیں تو کیا بھائی انہوں وہ عالم بول کو ہی نا مکروت بول کو، مولوی صاحب سگریٹ کیا مولوی صاحب؟ نہیں بھائی حرام. نہیں نا انہوں آپ کو مکروت نہ بولے، معلوم تھا نا، کہیں کو پوچھا؟ نہیں ٹیسٹ کرنے پوچھا تم نا، تمہیں کیا بولتے؟ یہ ٹیسٹنگ وہاں بھی چلتی تھی. یہ بدبخت کیا کرتے تھے یہودی، بعضوں کو بھیجتے تھے جا کے اللہ کے رسول سے پوچھو ایسا کام کر دیا، ایسا گناہ ہو گیا تو کیا کرنا. ہمارے تورات میں یا ہم جو کہہ رہے ہیں وہی اللہ کے رسول بھی کہیں تو لے لو، لیکن اس کے خلاف کچھ کہیں مت لو. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. اللہ تبارک و تعالی اس طرح چاہتا ہے کہ وہ لوگ مصیبت میں پڑ جائیں، فتنے میں مبتلا رکھا اللہ تعالیٰ نے. فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالی سے کچھ بھی یہ نہیں لے پائیں گے، کوئی ملکیت، کوئی تملیک ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوگی، کوئی گرفت سے بچانے والا نہیں ہوگا. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ ان کے دل کو پاک نہ کرے. لہم فی الدنیا خزی، اور یہ دنیا میں ذلیل ہو کے رہیں گے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت کے اندر بہت بڑا عذاب ہے. دیکھیے یہاں پر خز آیا، دیکھیے یہ ہے اصل ذلت. خز کا لفظ آتا ہے تو عربی میں کیا ہے؟ ذلیل ہونے کے لیے آتا ہے، جبکہ ذلت کا لفظ آتا ہے تو وہاں پر معنی ہوتا ہے کمزور ہونا. تو اسی لیے فرمایا کہ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. اب آگے آئیے، اسی طور پر پھر ایک وہی کیٹیگری کے کچھ اور اقسامات آ رہے ہیں. فرمایا کہ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ بدبخت لوگ وہ ہیں جو کان لگا کے جھوٹ کو سنتے ہیں اور کھاتے ہیں سود. اکالون، اکلا کا مطلب ہے کھانا، اکالون زبردست بجاتے ہیں. ہاں اب بجاتے ہیں، ایک جنے بجاتے ہیں اور ہنس ہنس کو بجاتے ہیں. آکو بیٹھ کے سنو جی کا تو خالی کھانے میں لگے ہوئے، یا اللہ کیا بولیں گے. میں بھی دیکھتا ہوں کھانا کھایا تو نہیں بھائی قرآن سن لے کو لے جاؤ کون تو بولیں گا تو کائی کو بولیں گا کون بھی. ہاں تو بہرکیف اللہ کہتا ہے کہ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ بدبخت لوگوں کے اندر یہ خرابی پیدا ہو چکی ہے. ایک تو جھوٹ بڑے کان لگا کے سنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ کا مطلب کیا ہے؟ تمام چغلی اسی طرح کے بیکار کی باتیں سب آ گئے. اور اکالون للسحت، اور کھاتے ہیں سود. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. اب دراصل کیا ہے، یہ ایک آپشن یہ دیا گیا، اوپر بتا دیا نا کہ یہ لوگ آ کے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، لیکن پہلے سے متعین کر کے کہ ہمارے فیور میں بولیں گے تو ہم مانیں گے، اگر ہمارے خلاف بولیں گے تو سکھا کے بھیجتے کہ مت مانو آ جاؤ. جب اس طرح کی شرارت کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو کیا ہے یہ حکم دیا کہ دیکھو فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر یہ لوگ اپنے مسئلے لے کر آئیں اور کہیں کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں تو آپ کریں، لیکن آپ کی مرضی ہے. فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، چاہے تو کریں، او اعرض عنہم، آپ بول بھی سکتے ہیں جاؤ جی میں نہیں کرتا. کیوں؟ یہ شیطان ماننے والے نہیں ہیں، یہ دل کی مرضی پر ہی مانیں گے. جب ان کا کردار یہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ اس بارے میں اختیار ہے آپ کا، چاہے تو آپ فیصلہ کریں، چاہے تو کہہ دے کہ ہم نہیں فیصلہ کرتے، جاؤ تم اپنے بڑوں کے پاس کرا لو یا اپنی قوم میں کرا لو. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ ان سے اعراض کر لیں اور ان کو واپس بھیج دیں تو یہ لوگ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے آپ کا. یعنی یہ بھی تو ایک خیال ہوتا ہوگا نا جی،
اللہ کے رسول کو. اگر یہ بدبخت آئے فیصلہ کرانے اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جاؤ میں فیصلہ نہیں کرتا، تو یہ باہر جا کے کیا کریں گے؟ پروپیگنڈا کریں گے، دیکھو جی ہم تو رسول کے پاس گئے اور رسول ہمارا فیصلہ نہیں کر رہے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس کی پرواہ مت کرو، یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَإِنْ حَكَمْتَ، لیکن اب فیصلہ کرنے پر آ ہی جائیں اللہ کے رسول، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، درمیانی عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. یہ نہیں کہ یہودی ہیں بول کے ایک طرف، یہ رب العالمین اللہ کے رسول کو کہہ رہا ہے جس پر ہم شبہ بھی نہیں کر سکتے، شک بھی نہیں کر سکتے ظلم کا. تو گویا کہ ہمیں دراصل بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں کیا ہے، اگر کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جائے جہاں پر آپ کی بات مانی جا رہی ہے، آپ حاکم ہیں اس وقت، اور آپ غیر جانبداری سے فیصلہ کرنا، میں اتنا بڑا، میں کیا بڑے سنت نا، اس واسطے سائڈ لیے، کل تم کو کیا ہے اس کا برابر کا جواب دینا پڑے گا. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر آپ کریں ان کے درمیان فیصلہ تو قسط کے ساتھ کریں. ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تبارک و تعالی بے شک مقسطین کو یعنی عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والوں کو محبت رکھتا ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور آپ کیسے ان کا فیصلہ کریں گے؟ ہاں، وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاۃ، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے. ثم يتولون من بعد ذلك، لیکن یہ بدبخت لوگ کیا ہیں، اس حکم کے باوجود تورات کی پیروی نہیں کرتے تو آپ کی پیروی کریں گے. وما اولئک بالمؤمنین، ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے ہی نہیں ہیں. یعنی یہ بات بھی کیا ہے، حقیقتاً بات ہے کہ ان بدبختوں کو اصل میں تورات پر چلنا ہی منظور نہیں تھا. اسی واسطے دراصل کیا ہے، بعض احکامات کے لحاظ سے یہ آتے تھے رسول کے پاس کہ شاید تورات سے بہتر مل جائے تو لے لیں گے، کم مل جائے، ورنہ تو ان بدبختوں کو اللہ کی اطاعت پر دراصل کبھی بھی یہ لوگ دلی طور پر مطمئن نہیں تھے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے ہی تورات نازل کیا تھا جس کے اندر ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. گویا کہ اب اگر ہے تو ہم کیا کہیں گے، جس کے اندر ہدایت تھی اور نور تھا. اس وقت کے لحاظ سے جب تک تورات تھی تو اس کے اندر ہدایت بھی تھی، نور بھی تھی. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اور تمام کے تمام اسی تورات پر جتنے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے انہوں نے کیا کیا تھا، اسی تورات کے حساب سے، شریعت کے حساب سے ہی انہوں نے فیصلہ کیا تھا. بہا النبیون الذین اسلموا، جنہوں نے اسلام قبول کیا. یعنی ہر نبی بظاہر آپ کو معلوم ہے تورات ایک ہی شریعت نازل ہوئی تھی، بقیہ جو بھی تھی وہ ہدایتیں تھی، تو ہر نبی تورات کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے بنی اسرائیل کا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، للذین ہادوا والربانیون والاحبار، اس کے بعد دراصل جو لوگ یہودی ہوئے، جو لوگ آگے بڑھے، جب انبیاء کا تسلسل نہیں رہا، ایسے زمانے میں بھی جو لوگ اچھے تھے نا، دو طرح کے لوگ، ربانیون والاحبار. کہہ لیجئے ہمارے لحاظ سے اگر یہ الفاظ کا ترجمہ ہوگا تو وہ ہوگا علماء بھی تھے اور زہاد بھی تھے. انہوں نے بھی تورات ہی کے مطابق فیصلہ کیا تھا ان کی زندگیوں میں. اللہ والے ربانیون والاحبار حبر سے ہے، یعنی وہ لوگ جو کیا ہیں، اللہ کے لیے اللہ کے خوف رکھنے والے یا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے، کیونکہ وہ کتاب اللہ کی حفاظت کی ذمہ دار بنائے گئے تھے. بما استحفظوا من کتاب اللہ، یعنی ہم نے تورات اتار دی شریعت، پھر اس پر وارث جو ہوئے نبی ہوئے تو انہوں نے بھی دراصل تورات ہی کے مطابق فیصلہ کیا. پھر اس کے وارث جو ہوئے وہ دراصل ربانیین ہوئے، یعنی تو احبار ہوئے، انہوں نے بھی دراصل تورات کے مطابق ہی فیصلہ کیا، کیونکہ یہ جو بھی بڑے بنے دراصل وہ کتاب اللہ کے محافظ بنے نا. جو بھی ذمہ دار میں بڑے ہوتے ہیں نا جی، وہ کیا ہوئے، وہ تورات کے محافظ بھی تو ہوئے. تو بما استحفظوا من کتاب اللہ، تو گویا کہ اب رسولوں کے بعد جب ہمارے پاس قرآن ہے تو اب بھی دراصل ایک حیثیت سے کیا ہے، علماء اور بڑے لوگ اس کتاب کے ذمہ دار ہیں. اب وہی دراصل غلط بولیں گے تو سب سے بڑی سزا کن کو ہوگی، انہی کی ہوگی. تو اسی واسطے فرمایا کہ بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، اور یہ حق ہونے کی شہادت بھی دیتے رہے. یہ جتنے لوگ بھی پورا عرصہ نبیوں کے بعد جو کچھ بھی آئے سب کے سب تورات کے مطابق تھے اور گواہ بھی تھے کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، اسی کے مطابق ہم فیصلہ کر رہے ہیں. تو پس اے اللہ کے رسول فلا تخشوا الناس واخشونی، آپ دراصل لوگوں سے مت ڈریے، بس سے مجھ سے ڈریے.
بلکہ مجھ سے اصل ڈرنا ہے. لوگ کیا کہیں گے یہ چھوڑ دیجئے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ بھی جو تھے انہوں نے بھی دراصل کیا ہے اپنا سلوک یہی رکھا ہوا تھا. وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ڈرتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو یا دین کی باتوں کو دنیا کی قیمت پر بیچ نہیں دیتے تھے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ بیچو اپنی اللہ کی آیتوں کو تھوڑے تھوڑے قیمتوں پر. یا کر فتویٰ بازی ہو گئی، یا یوں سمجھیے کہ کیا ہے کچھ پیسہ ملنے والا تھا آپ نے کیا ہے فتویٰ بدل دیا، کچھ پیسہ ملنے والا تھا آپ اس کے حساب سے خاموش رہ گئے. اب دراصل جو بھی بڑے علماء کیا ہیں جی آج بھی ہمارے مالداروں کے ساتھ جو ہے نا وہ لوگ بالکل یہی چاپلوسی کی ذہنیت چلاتے ہیں. مالدار کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ مالدار وہی لا کے چندہ دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے مالدار پیچھے سے کیا ہے لمبا چوڑا سود لیتا ہے، لیکن وہ چندہ برابر قبول کرتے ہیں کیونکہ کیا ہے جی اگر ہم کہیں گے تو ہمارا چندہ کھڑا دے گا. وہی کوئی غریب کرتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں کہ تو سود کر رہا ہے. یہ دراصل تھوڑے تھوڑے پیسوں کی وجہ سے کیا ہے فتوے جو بدلتے ہیں نا یہ ہم نہیں کرتے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ دیکھو مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو حقیر معاوضے کے خاطر بیچ نہ ڈالو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہونے کے بعد، قرآن نازل ہونے کے بعد بھی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی ہے کافر. تو اب آ گئی وہ بڑی سخت ترین بات. خالی کیا ہے معاملہ شرک اور توحید کا نہیں ہے، ایک آگے بڑھ کر وہ بھی ہے کہ شریعت مطہرہ کی پیروی بھی ہے. اگر آپ کے پاس قرآن اور حدیث سامنے ہے اور آپ اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں، باوجود آپ اپنے خواہش سے نہیں کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اٹھا کے پھینکتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ایسے ہی لوگ تو کافر ہیں. تو اپنے اعتبار سے جتنا کچھ بھی ماننا ہے اس حد تک تو مانو، اللہ کی شریعت کو اپناؤ. اگر تمہارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اللہ کی شریعت میں تو حل کر کے کیا ہے کافر حکومت کے پاس مت جاؤ. لیکن آج برملا کیا ہے تھوڑا سا دنیا کے نفع کے واسطے لوگ قانون میں جاتے ہیں اور شریعت کے خلاف فیصلہ لے کے خوش ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کے حکم کے مطابق قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یہی لوگ کافر ہیں. خالی کافر ہی نہیں ہے، آگے پڑھیے اور کہا کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے لکھ دیا تھا ان پر، کہاں بنی اسرائیل میں، اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے. جو حکم ان کے لیے تھا وہی حکم ہمارے لیے بھی، کیونکہ ہم بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. فرمایا کہ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ، کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، زخم کے بدلے زخم، برابر برابر چلے گا. جیسا کریں گے ویسے ہی بدلا. کسی نے جان کو قتل کیا وہ قتل کر دیا جائے گا. کسی نے کیا کیا دور سے پتھر پھینکا آنکھ چلی گئی تمہاری آنکھ بھی پھوڑ دی جائے گی، بدلا برابر برابر کا. کسی نے پتھر پھینکا ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اس کی ناک کی ہڈی بھی توڑ دی جائے گی. انف بالانف، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دان کے بدلے دان، والجروح قصاص، جو بھی زخم لگے گا برابر برابر کا. خالی یہ اعضاء پر ہی نہیں ہے، اگر شریعت اسلامیہ رہے گی، قانون رہے گا، کسی نے مارا زخم ہو گیا تو اس کے حساب سے بھی جج کیا کرے گا اس کو بھی ویسے ہی مارا جائے جتنا زخم اس کو لگا اس کو لگے. والجروح قصاص، تمام زخموں کے لیے بھی برابری ہے. ہاں فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، جو کوئی آگے بڑھ کے معاف کر دینا چاہے کہ مجھے قصاص نہیں چاہیے بھائی میں معاف کر دیتا ہوں، تو اس کے لیے کیا ہے وہ معافی دینے کا اختیار رکھتا ہے. ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اللہ کی کتاب نازل ہونے کے بعد بھی جو اس پر عمل نہ کرے وہی ظالم ہے. اوپر آ گیا وہی کافر ہے، پھر نیچے دوبارہ آ رہا ہے وہی ظالم ہے. اچھا پھر آگے پڑھو. وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، پھر اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل میں پے در پہ رسول بھیجتے رہے یہاں تک کہ آخری رسول ان میں آئے عیسیٰ ابن مریم. مصدقا لما بین یدیہ، تمہارے درمیان جو تمہارے ہاتھوں میں سامنے جو تھی، کون؟ من التورات، تورات کی تصدیق کرتے ہوئے. وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے حضرت عیسیٰ کو انجیل بھی عطا کی. فیہ ہدن،
جس کے اندر ہدایت تھی، وہ نور اور نور تھا، ومصدقا لما بین یدیہ، اور وہ بھی تصدیق کرتی ہوئی آئی تھی کس کی؟ من التورات، تورات کی، وہدن، جس کے اندر ہدایت تھی، وموعظۃ للمتقین، وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے اس کے اندر واعظ بھی تھا۔ یعنی یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کو ہم نے تورات دی، پھر اس کے بعد اسی تورات کی تصدیق کرتی ہوئی انجیل آئی، اور انجیل میں بھی تورات کی تصدیق تھی، اور اس میں بھی نور تھا، اس میں بھی ہدایت تھی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ مومنین کے لیے ہدایت اور رشد کا چلتا رہا یہاں تک کہ قرآن نازل ہو گیا، جو اوپر بات آ گئی۔ اچھا، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اہل انجیل کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اسی طرح پیروی کرے جس طرح اللہ نے ان کو نازل کیا تھا، لیکن کیا گویا ان لوگوں نے بھی نہیں کیا، تو فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کوئی اللہ کے احکامات کو نازل ہونے کے بعد بھی اللہ کے قرآن سے فیصلہ نہیں کرتا، یا جب انجیل تھی تو انجیل سے نہیں کیا، یا جب تورات تھی تو تورات سے نہیں کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے ہی لوگ ہیں فاسق۔ تو تین جگہ اللہ نے تین الگ الگ کردار بیان کیے ہیں۔ اللہ کے قانون کے مطابق تم نہیں چلو گے، اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرو گے، تو وہی لوگ کافر ہیں، وہی لوگ ظالم ہیں، وہی لوگ فاسق ہیں۔ اب دراصل ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کون ہیں، ہم کس میں ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے پوری پیروی، ہمارے پاس تو قانون ہے ہی نہیں، نہ ہم نے قانون کے لیے کوئی تیاری کی ہے۔ اچھا بھائی، پورا حکومت تو قانون نہیں ہے، لیکن تمہارے اپنے انفس، اپنے ذاتوں پر تو تم قانون عائد کر سکتے ہو نا، تو اس میں کتنا کیا؟ اس میں بھی نہیں کیا۔ اپنے بیوی بچوں پر تو قانون نافذ کر سکتے ہو نا، کیا؟ نہیں کیا نا۔ تو پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یا تو تم ظالم ہو، یا تو تم فاسق ہو، یا تو تم کافر۔ خالی نماز روزہ حج زکوٰۃ اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہیں چلے گا میرے بھائی، سوچنا پڑے گا۔ یہاں پر ہم نے تو اپنے دین کو رسم بنا کے رکھ دیا نا جی، بس چند چیزیں ہیں، چند عبادتیں ہیں جن کو پکڑ کے لے لیا، بقیہ قانون کہاں ہے تمہارے گھر میں؟ قانون کہاں ہے تمہارے نفس پر؟ ہم نے تو بالکل فارغ ہو گئے کہ بھائی ہم تو رہتے ہی کافر حکومت میں، ہم کیا کریں جی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے کرتے رہو، سود کھاتے رہو، حرام کاری کرتے رہو، فحاشی کے اڈے بناتے رہو اپنے گھروں کو، اللہ نہیں پوچھے گا۔ تو یاد رکھو، اللہ ایسے لوگوں کو کافر بھی کہا ہے، ظالم بھی کہا ہے، فاسق بھی کہا ہے، جو اللہ کی آیتوں پر، اللہ کے قرآن پر قانون کی حیثیت سے نہیں چلتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس دراصل کیا ہے، شروع سے شعوری طور پر ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں اسلامی کنٹری کو، تو ہم نے کیا سمجھ لیا؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ، پیدا ہوئے تو ختنہ کرنا، مرے تو دفنانا، یہی سب کچھ اسلام سمجھ لیا۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ تو اسلام کا جز ہے، بھائی پورا اسلام کہاں ہے؟ اسی میں جھگڑتے رہے، ہاتھ کہاں باندھنا، انگلی ہلانا نہیں ہلانا، پاؤں ملانا نہیں ملانا، اسی میں پوری زندگی کھپا دی ہم۔ پورے اسلام پر تو کوئی بات ہوئی ہی نہیں کبھی بھی، اور اس بارے میں ہم بالکل آزادانہ فکر رکھتے ہیں کہ بھائی قانون پر کون چلے گا؟ بھائی قانون تو یہاں پر کیا ہے، گورنمنٹ کا چلے گا، بس مسئلہ ختم۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اسلام ہم سے قبول کر لے گا؟ توقع کیا ہے؟ ڈرنا چاہیے۔ آپ دراصل پورے نمازیں پڑھ لیے، پورے روزے رکھ لیے، پوری عبادتیں کر لی، سب کر لی، لیکن پوری زندگی قانون کفار کے چلتے رہے، اور کل اللہ پوچھے ارے بدبخت تو قانون کس کے قانون پہ چلا؟ جواب کیا ہے ہمارا؟ جواب کیا ہے ہمارا؟ ذرا سوچو۔